بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. یمن میں حوثی ٹھکانوں پر اسرائیلی حملے، امریکہ اور برطانیہ نے بھی حصہ لیا، پاور اسٹیشن اور بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن سے کیے گئے حملوں کا جواب دیا گیا، حوثیوں کو جارحیت کی قیمت چکانی پڑے گی، نتن یاہو کی وارننگ۔ ٹرمپ کے حلف سے پہلے غازہ ڈیل کی کوششیں، حماس نے کہا کسی بھی سمجھوتے میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، 48 گھنٹوں میں 32 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں۔ لبنان کے نئے صدر جوزف اون سعودی عرب کا دورہ کریں گے، ملک کی دوبارہ تعمیر کے چیلنجز کا سامنا۔ امریکہ میں آگ سے خطرے برقرار، نئے علاقے بھی متاثر، صدر بائیڈن نے لوٹ مار پر کیا فکر مندی کا اظہار۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کو لازمی بنائیں، اسلام آباد کانفرنس سے شہباز شریف کا خطاب، ملالہ نے کی شرکت۔ اتر پردیش کے قنوج میں ریلوے اسٹیشن کا انڈر کنسٹرکشن حصہ گر پڑا، کئی مزدور پھنس گئے۔ مشیر آباد کے 5 نوجوان کونڈا پوچمہ ذخیرہ آب میں ڈوب گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے یمن میں حوثی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے، جن میں پاور اسٹیشن اور بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بتایا گیا کہ یمن سے میزائلز اور ڈرونز کے حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ اسرائیل نے وارننگ دی کہ وہ حوثی لیڈرز کو ٹارگٹ کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اب سے کچھ دیر پہلے اس کے فائٹر جیٹس نے یمن کے اندر اور مغربی ساحل پر حوثی حکومت کے فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ فوجی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے، حدیدہ اور راس عیسیٰ بندرگاہوں پر فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے حملوں کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حوثیوں کو ان کی طرف سے بار بار کیے جانے والے حملوں کا جواب دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ حوثیوں کو ہمارے خلاف جارحیت کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اسرائیل حوثیوں کے لیڈرز کا پیچھا کرے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ حدیدہ بندرگاہ مفلوج ہو چکی ہے، راس عیسیٰ بندرگاہ جل رہی ہے، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ یمن کے حوثی 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ حوثی اپنے طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ 20 اسرائیلی جیٹس نے 2 بندرگاہوں اور ایک پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ برطانیہ نے بھی اسرائیل کے حملوں میں حصہ لیا۔ یمن کے المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ راس عیسیٰ میں 1 یمنی ہلاک ہوا اور 6 زخمی ہوئے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ اسرائیل بربریت کی نئی مثال قائم کر رہا ہے۔ حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمن پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے ملے جلے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ حملے آپ کے بیانات سے میل نہیں کھاتے، اور انہوں نے کہا کہ ان حملوں سے ہمارے ارادے اور مضبوط ہوں گے۔
حماس نے یمن کے حدیدہ سانہ عمران میں سویلین انفراسٹرکچر پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ سویلینز کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ ان حملوں سے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ میں امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت بے نقاب ہو گئی ہے۔ حماس نے کہا کہ وہ یمنیوں کے ساتھ ہے اور فلسطین کی تائید میں یمنیوں کی کارروائیوں کی تعریف کرتی ہے۔ حماس نے تمام مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ اسرائیل اور اس کے پارٹنرز کے خطروں کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھائیں۔ غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت کے درمیان CIA چیف نے کہا کہ ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت سنجیدگی سے ہو رہی ہے اور 20 جنوری کو ڈیل ہو سکتی ہے، 20 جنوری سے پہلے ڈیلز ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے حلف لینے سے پہلے سمجھوتا ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے سخت زبان میں حماس کو اس سلسلے میں وارننگ بھی دی تھی۔ امریکہ، ایجپٹ اور قطر اس ڈیڈ لائن سے پہلے سمجھوتا کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ایسے میں واشنگٹن میں عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے سمجھوتا ہو جائے گا۔ CIA چیف ولیم برنز نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت سنجیدہ ہے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ 20 جنوری سے پہلے ہوسٹیجز کی رہائی کا سمجھوتا ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ غزہ میں قید اسرائیلی اور غزہ پٹی کے سویلینز بدترین حالات میں رہ رہے ہیں، انہیں جہنم سے گزرنا پڑ رہا ہے اور فوری سمجھوتے کی ضرورت ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ سمجھوتے میں دیری کے لیے کون ذمہ دار ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا نہیں چاہتا، اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں سمجھوتے کا موقع ہے اور میں امید کھونا نہیں چاہتا۔ حماس نے کہا کہ وہ ایسا کوئی سمجھوتا نہیں چاہتی جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے خلاف جارحیت ختم نہ ہو۔ حماس لیڈر اسامہ حمدان نے کہا کہ مزاحمت نے فلسطین کاز کو ختم کرنے کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ تمام فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کے قبضے کو ختم کیا جائے۔ ایک بیان میں حمدان نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست بنانے تک وہ اپنی لڑائی جاری رکھیں گے اور اس آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنے حملے جاری رکھے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 32 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 193 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 46,537 ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس تعداد میں 497 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جن کی موت کا پہلے ریکارڈ شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1,09,571 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف غزہ سے بھی اسرائیل میں تازہ راکٹ فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے نارتھ غزہ میں خطرناک حملے کیے۔ پورے غزہ سے حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں، خاص طور پر نابلس میں فوج نے کئی قدم اٹھائے۔ ہیبرون یا الخلیل میں ایک فلسطینی نوجوان اسرائیلی فائرنگ میں زخمی ہوا۔ لبنان کے نئے صدر جوزف اون سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ وہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے۔ 2 سال کے ڈیڈ لاک کے بعد جوزف اون کو لبنان کا صدر چنا گیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں سعودی عرب اور امریکہ کی تائید حاصل ہے۔ یہ صدر کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد ان کا پہلا بیرونی دورہ ہوگا۔ ابھی اس دورے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ان کے سامنے سب سے اہم جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کے بعد ملک کی تعمیر کیسے کی جائے۔ لبنان پہلے سے ہی معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ تو امریکی ریاست کیلیفورنیا، خاص طور پر لاس اینجلس میں بھیانک آگ سے تباہیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 11 ہو گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ آگ کسی جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ بجھانے کی کوششوں میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن اب بھی تیز ہواؤں کی وجہ سے خطرے برقرار ہیں۔ صدر نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کیلیفورنیا کی مدد کے لیے تمام وسائل کا استعمال ہو۔ انہوں نے یہ بات مانی کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے متاثرہ گھروں میں لوٹ مار کی خبروں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ نائب صدر کملا ہیرس نے کہا کہ یہ تباہی ایسی ہے جس سے کئی نسلیں متاثر ہوں گی۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ آگ بعض نئے علاقوں میں پھیل رہی ہے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے کی کوششوں میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ گھر اور دوسری عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ کم سے کم 6 جگہوں پر آگ اب بھی لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے کئی ہالی ووڈ سٹارز کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔
کینیڈا سے فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کی کوششوں میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ 1,44,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں، 60,000 سے زیادہ گھر بجلی سے محروم ہیں۔ عہدیداروں نے مقامی ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ نئے علاقوں میں آگ کی وجہ سے تخلیے کے نئے حکم جاری کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم پر تنقید کی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کیلیفورنیا کے گورنر نے ٹرمپ کو متاثرہ مقامات کے دورے اور متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کے خلاف بھی خبردار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا ہے کہ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی لازمی تعلیم کو یقینی بنانا چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں 2 روزہ عالمی کانفرنس میں حصہ لے رہے تھے۔ 47 ملکوں کے عہدیدار اور کئی عالمی تنظیموں کے نمائندے اس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اتوار کو دوسرے دن اسلام آباد ڈکلیریشن جاری کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسلام میں علم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جن میں لڑکیوں کی تعلیم بھی شامل ہے۔ شہباز شریف نے اس کانفرنس میں نوبیل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی کی شرکت پر فخر کا اظہار کیا اور انہیں حوصلے اور عزم کی علامت قرار دیا۔ اس دوران ملالہ یوسفزئی نے کانفرنس میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ ملالہ کئی برسوں بعد پاکستان لوٹی ہیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان واپس آ کر انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ملالہ کو 2012 میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر طالبان نے گولی مار دی تھی، جس میں وہ زخمی ہو گئی تھیں۔ دمشق کی بنو امیہ مسجد میں بھگدڑ سے 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا۔ عہدیدار حادثے کی وجہ معلوم کرنے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا۔ سول میں الگ الگ فریقوں نے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ مظاہرے ایک ایسے وقت ہوئے جب سسپینڈ کیے گئے صدر یون سوک یول کو گرفتار کرنے کی کوشش دوسری بار کی گئی۔ سخت سردی میں ان کے حامیوں اور مخالفین نے مظاہروں میں حصہ لیا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی گروپریت گوگی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا انہیں کسی نے گولی ماری ہے یا حادثاتی طور پر ان کی گولی چلنے سے موت ہوئی ہے۔ یہ حادثہ آدھی رات کے وقت پیش آیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس جسپریت سنگھ تیجا نے بتایا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا۔ گوگی 2022 میں عام آدمی پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ وہ لدھیانہ ویسٹ حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے قنوج میں ایک ریلوے اسٹیشن کا انڈر کنسٹرکشن حصہ گر پڑا، جس سے کئی لوگ پھنس گئے۔ یہ حادثہ اسٹیشن کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے تحت ایک 2 منزلہ عمارت کی تعمیر کے مقام پر پیش آیا۔ آخری خبریں ملنے تک ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ کم سے کم 35 مزدور پھنس گئے۔ بتایا گیا ہے کہ اس عمارت کی چھت گر پڑی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس کے لیے آدتیہ ناتھ حکومت پر تنقید کی ہے۔ آسام میں کوئلے کی کان میں پھنس جانے والے اور 3 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ اس طرح اب تک اس کان سے 4 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ لاشوں کی پہچان کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امدادی آپریشنز اب بھی جاری ہیں۔ تلنگانہ کے کونڈا پوچم ساگر میں 5 نوجوان ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ حیدرآباد کے مشیر آباد علاقے سے تعلق رکھنے والے 7 دوست تفریح کے لیے اس ذخیرہ آب کو گئے تھے۔ جب وہ تیراکی کے لیے گئے ان میں سے 5 ڈوب گئے۔ مرنے والوں کی پہچان دھنش، لوہت، تھلیشور، ساحل، جتن کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان کی عمر 17 سے 20 سال کے درمیان ہے۔ 2 نوجوان محفوظ رہے جو ابراہیم اور سرگون ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. یمن میں حوثی ٹھکانوں پر اسرائیلی حملے، امریکہ اور برطانیہ نے بھی حصہ لیا۔ پاور اسٹیشن اور بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن سے کیے گئے حملوں کا جواب دیا گیا۔ حوثیوں کو جارحیت کی قیمت چکانی پڑے گی، نتن یاہو کی وارننگ۔
ٹرمپ کے حلف سے پہلے غزہ ڈیل کی کوششیں، حماس نے کہا کسی بھی سمجھوتے میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، 48 گھنٹوں میں 32 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں۔ لبنان کے نئے صدر جوزف اون سعودی عرب کا دورہ کریں گے، ملک کی دوبارہ تعمیر کے چیلنجز کا سامنا۔ امریکہ میں آگ سے خطرے برقرار، نئے علاقے بھی متاثر، صدر بائیڈن نے لوٹ مار پر کیا فکر مندی کا اظہار۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کو لازمی بنائیں، اسلام آباد کانفرنس سے شہباز شریف کا خطاب، ملالہ نے کی شرکت۔ اتر پردیش کے قنوج میں ریلوے اسٹیشن کا انڈر کنسٹرکشن حصہ گر پڑا، کئی مزدور پھنس گئے۔ مشیر آباد کے 5 نوجوان کونڈا پوچمہ ذخیرہ آب میں ڈوب گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔